اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک میں چیف ایگزیکٹو ICB نیوز نیٹ ورک گروپ آف پبلیکیشن، سابق امیدوار ممبر برائے قومی اسمبلی NA 47 اسلام آباد اور مرکزی رہنما و ترجمان پاکستان ویلفیئر پارٹی M یعقوب علوی اپنے ناظرین سے مخاطب ہے۔ ناظرین کرام، یہ آپ کے لیے بڑی خوش آئند باتیں ہیں، میرے لیے بھی بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہم وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں رہ رہے ہیں اور پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں سمیت دنیا بھر میں اس شہر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کو ایک منفرد حیثیت سے دیکھا جاتا ہے، عزت و احترام اور ایک ماڈل سٹی کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ آپ کے لیے اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے، مگر آپ نے کبھی غور کیا کہ اس وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں قوانین کا اطلاق کتنا ہے؟ میں ہر روز اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک میں ویوز کو زیر بحث لا کر انٹرنیشنل سبزی و فروٹ منڈی کا روتا رہتا ہوں کہ وہاں پر انتظامیہ کی نظر کیوں نہیں پڑتی، وہاں کے مسائل انتظامیہ کو نظر کیوں نہیں آتے، حالانکہ یہ منڈی منسٹری آف انٹیریئر، وزیر اعظم ہاؤس اور ایوان صدارت سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ 1 گھنٹے کی دوری پر، 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا، آدھے گھنٹے کی دوری پر ہے۔ اور اس مارکیٹ کمیٹی کے تحت چلنے والی سبزی و فروٹ منڈی کا جو حشر نشر ہے وہ ناقابل تشویش ہے، بلکہ قابل تفتیش ہے کہ اس کا یہ حال کس نے کر دیا ہے۔ ہاں، ایک بات ہے کہ پچھلے دنوں میں یہاں پر افغان مہاجرین کا کافی تسلط تھا، لیکن وہ منسٹری کی ایک چھوٹی سی کارکردگی کی بنا پر وہ کافی مسئلہ صاف ہو گیا اور وہ ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے، لیکن وہ جو پروسیڈنگ چل رہی تھی وہ بھی سٹاپ ہو گئی، اس کو کوئی حتمی شکل ابھی تک نہیں ملی۔ اس کے باوجود باقی تو سارے ہمارے اپنے لوگ ہیں، یہ پاکستان کے لوگ ہیں، ہمارے اپنے معتبر تاجر ہیں، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اپنوں کے لیے بھی قواعد و ضوابط ہوتے ہیں۔ اگر اپنے ہی اپنے گھر کو برباد کرنا شروع کر دیں تو پھر اس کو ٹھیک کرنے والا اور کوئی نہیں ہوتا۔ ہماری انٹرنیشنل سبزی و فروٹ منڈی کا جو حشر نشر ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، یہ کوئی غیر نہیں کر رہے، یہ اپنے ہی لوگ ہیں، اور اپنوں کے اوپر اور اپنے ہوتے ہیں جن کے پاس اس کا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے۔ اگر وہ بھی اس کو نظر انداز کر دیں اور جو اس میں کھلواڑ کر رہے ہیں وہ بھی کسی چیز کا پاس رکھے بغیر، اپنے فرائض منصبی کا پاس رکھے بغیر اس کو حشر نشر کرنے میں مستقل کارستانیوں میں مصروف رہیں، تو ناظرین کرام، یہ نہ منڈی ٹھیک ہو سکتی ہے، نہ یہ اسلام آباد ٹھیک ہو سکتا ہے، اور نہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں رہنے والے معزز شہریوں کے حقوق بحال ہو سکتے ہیں۔ اب حقوق کی بات کریں تو میں کس کی چیز کا رونا رہوں؟ CDA تو ایک عدالتی حکم کے مطابق ڈیزالو ہو چکا ہے، تحلیل ہو چکا ہے۔ اب اس کا پتہ نہیں مستقبل قریب میں، مستقبل بعید میں کیا سٹیٹس بنتا ہے، کس طریقے سے اس کو مینیج کرتے ہیں، کس ادارے کی سپورٹ کرتے ہیں، ایک کوئی نئی آرگنائزیشن بناتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن فی الحال سٹیل پوزیشن میں CDA ڈیزالو ہے، تحلیل ہے،
اور اس میں کام کرنے والے ہمیشہ کی طرح مزے کر رہے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے، چونکہ انہوں نے اپنا بندوبست وسیع پیمانے پر کیا ہوا ہے۔ اندرون بیرون ملک جو بڑے لیول کے آفیسرز ہیں وہ بڑے لیول کے بندوبست کر لیتے ہیں، اور جو چھوٹے لیول کے آفیسر ہیں وہ چھوٹے لیول کے کر لیتے ہیں۔ بہرحال عوام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، دور دور کا کوئی تعلق نہیں۔ میں سینیٹیشن کی بات کرتا ہوں، جن کے فرائض منصبی میں شہر کی صفائی ستھرائی اور یہ سیوریج اور یہ پانی کی روانی اور نکاسی اور دیگر معاملات کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کا آپ کو جائزہ لے لیں۔ اس کے بعد انکروچمنٹ کی اگر بات کریں تو یہ جو محترمہ ابھی تعینات ہوئی ہیں ڈاکٹر انم فاطمہ صاحبہ، اس کی بہت شاندار کارکردگی ہے کمپیریٹیولی۔ جو اس سے قبل کتنے بھی بڑے بڑے آفیسرز آئے، زیرو پرفارمنس اور زیرو پروگرس کے ساتھ اپنا وقت پورے کر کے چلے گئے، ان کو آج کوئی یاد بھی نہیں کرتا۔ اگر کوئی یاد کرتا ہے تو ان الفاظ میں یاد کرتا ہے جن الفاظ میں یاد نہیں کرنا چاہیے۔ مگر یہ خاتون کمال کی ایڈمنسٹریٹر ہے، لیکن اس کی ایک مجبوری ہے، اس کی مجبوری یہ ہے کہ اس کی جو ٹیم اس کے دائیں بائیں بڑی پھرتیاں دکھاتی ہے۔ انہی کے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں، یہ کالے کرتوت کے حامل کالے کردار ہیں، یہ مافیا کے سہولت کار ہیں، وہ اس کا 100% کام کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ اگر یہ محترمہ اپنی پرفارمنس کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں امر ہونا چاہتی ہے اور تاریخ میں اپنا نام لکھوانا چاہتی ہے، تو سب سے پہلے اس کو اپنے ارد گرد کے لوگوں میں وہ کالے کردار، وہ کالی بھیڑیں شرافت کے لبادے میں لپٹی جو مافیا کی سہولت کار ہیں، جو بیفور ان کو انفارم کرتی ہیں کہ آج ہمارا آپریشن ہے تو آپ تیار ہو جائیں، ان کا کلا کما کرنا پڑے گا، ان کی صفائی کرنی پڑے گی، پھر شہر کی صفائی ہوگی۔ بہرحال انشاءاللہ میں اپنے پروگرام کی وساطت سے محترمہ کو گائیڈ کرتا رہوں گا، ان کی رہنمائی کرتا رہوں گا، اور نفس نفیس بھی انشاءاللہ میں ان کو جا کر بتاؤں گا محترمہ اصل میں سچویشن کیا ہے۔ یہ سارا شہر یہ سی ڈی اے انفورسمنٹ ونگ اور ڈی ایم اے انفورسمنٹ ونگ نے بیچ دیا ہے، ٹھیکے پہ دے دیا ہے۔ یہ مہینے کے بعد، ہفتے کے بعد، روزانہ کے بعد اگر فیلڈ میں جاتے ہیں، اپنے علاقے میں جاتے ہیں، تو بھتہ وصولی کے لیے جاتے ہیں، کام کے لیے نہیں جاتے، عوامی حقوق کی بحالی کے لیے نہیں جاتے۔ اور یہ میں ثابت کروں گا، یہ میں ایویڈنس کے ساتھ ثابت کروں گا، اور سب سے بڑا ایویڈنس یہ ہے کہ اگر یہ بھتہ خوری نہیں کرتے، اگر یہ وصولیاں نہیں کرتے، تو شہر میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ ان کے جانے کے بعد شدت سے مافیا پھر کیوں وارد ہو جاتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ مگر ناظرین کرام، آپ کو یاد ہے میں نے آپ کے ساتھ وعدہ بھی کیا ہوا ہے کہ ہم چھوٹے ویوز کے ساتھ آپ کو بڑے بڑے میگا ویوز بھی دکھائیں گے، جس میں آپ کے دل دہل جائیں گے۔ یہ چیلنج ہے، یہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن، آئی سی ٹی کی ایڈمنسٹریشن کے لیے چیلنج ہے جو میں آپ کو ویو دکھانے جا رہا ہوں، اور وہ ویو بڑا خوفناک ہے، بڑا دل گداز ہے۔ ناظرین کرام، اس شہر میں عوام کی سہولت کاری کے لیے ٹرانسپورٹیشن کی گھر سے 15 اڈے کام کر رہے ہیں، اور ان کی شاندار کارکردگی کی وجہ سے، بہترین پرفارمنس کی وجہ سے 15 میں سے 9 انلیگل ہیں۔ ڈی کلاس اڈے ہیں، وہاں پر آپ خود جا کر وزٹ کریں، میری باتوں پر یقین نہیں آتا، آپ جائیں، جس اڈے پر مرضی جائیں، نہ آپ کو پینے کا صاف پانی ملے گا، نہ بیٹھنے کی صاف کشادہ جگہ ملے گی، اور نہ ہی آپ کو واش روم کی سہولت ہوگی۔ اگر ہے تو ان ہیبیٹیبل کنڈیشن، وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے، پتہ نہیں وہاں پر لوگ کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر وہاں پر اپرووڈ، وہاں پر تو یہ تو اڈے کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے اپنے کلائنٹس کو، اپنے لوگوں کو، اپنی عوام کو پینے کا صاف پانی اور واش روم کی سہولت مہیا کرنی ہے۔ اڈے کی ریسپانسبلٹی میں اڈے کے ایس او پیز بھی شامل ہے، لیکن وہاں پر ایک پرچی وصول کی جاتی ہے۔ واش روم کے لیے آپ بغیر پیسوں کے رفع حاجت کے لیے اڈے کی حدود میں نہیں جا سکتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ چیف صاحب بتائیں،
یہ اس کے نیچے سبارڈینیشن عملہ بتائے, اس کے جو ڈائریکٹروں کی یہ ایک لائن لگی ہوئی ہے, ذرا یہ بتائیں. کوئی بھی نہیں بتائے گا, نہ کسی کو پتہ ہے, میں بتاؤں گا میں. تو ناظرین کرام, اب یہ چیلنج ہے آئی سی ٹی کے چیف کمشنر جناب محمد علی رنداوا صاحب کے لیے, آر ٹی سیکریٹری یہ کامران چیمہ صاحب کے لیے, اور دیگر ذمہ داران افسران کے لیے. یہ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے؟ یہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد ہے یا یہ کچے کا علاقہ ہے جہاں پر قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا, جہاں پر ڈاکو راج ڈکلیئر ہے؟ ناظرین کرام, بڑے افسوس کی بات ہے, ان اڈوں کی تفصیل, ان اڈوں کے نام, ان اڈوں کی پرفارمنس, ان اڈوں کی پروگریس, ان اڈوں کا حدود اربا, ان اڈوں کی ٹوٹل اراضی, یہ کتنی اراضی کے اوپر قائم ہے, یہ انشاءاللہ میں تفصیل کے ساتھ آپ کو اگلے پروگرام میں بتاؤں گا. دیکھتے رہیے آئی سی وی نیوز نیٹ ورک میں کیپیٹل ویوز تک ہم یعقوب الوی کے ساتھ. ناظرین کرام, آخر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وقت کی طوالت, پروگرام کی طوالت, وقت کی کمی کے باعث ہمیں اختتام کی طرف جانا پڑتا ہے. لہذا اپنے میزبان ایم یعقوب الوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.